بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپاکی میں سحری کھانا اور روزے میں میاں بیوی کا شرعی ملاقات کرنے سے متعلق وہ سوالات جو تمام ناظرین سننا اور جاننا چاہتے ہیں مگر شرم و حیا کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں پاتے، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے بیان کریں گے کہ روزے کی حالت میں بوس و کنار کے دوران کسی ایک کا لعاب دوسرے کے حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے، اور روزے کی حالت میں بوس و کنار کے دوران کسی کا انزال ہو جائے تو کیا صرف قضا لازم ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا، اور کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا درست ہے یا پہلے غسل کرنا ضروری ہے، اور ماہ رمضان میں ہم بستری کا صحیح وقت کون سا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہونے کا صحیح اندازہ نہ ہو اور اذان کے بعد بھی کوئی کھاتا پیتا رہے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ فجر صادق کے شروع ہوتے ہی لازم ہو جاتا ہے، اور اذان دراصل اسی وقت کے داخل ہونے کا اعلان ہے۔ اب اگر کسی کو واقعی علم نہیں تھا اور اسے یقین تھا کہ ابھی وقت باقی ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ فجر ہو چکی تھی تو ایسی صورت میں اس دن کا روزہ قضا کرنا ہوگا، کیونکہ کھانا فجر کے بعد ہوا ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر اذان سننے کے باوجود کھاتا رہا یہ سمجھ کر کہ چند منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ سخت غلطی ہے اور روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس میں کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہوگی۔ لیکن گناہ الگ ہے اگر جان بوجھ کر کیا ہو۔ اسی لیے سحری میں احتیاط کریں، مستند اوقات دیکھیں اور اذان شروع ہوتے ہی ہاتھ روک لیں، اور روزہ چند منٹ کی غفلت سے ضائع نہ کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں شوہر بیوی ایک دوسرے کو بوسہ دیں اور بوس و کنار کے دوران کسی ایک کا لعاب دوسرے کے حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے اصول سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کا بوس و کنار کرنا خود مکروہ ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں شہوت کے غالب آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ شریعت نے روزے کو صرف بھوک اور پیاس سے روکنے کا نام نہیں بنایا بلکہ خواہشات کو قابو میں رکھنے کا نام بھی ہے۔ اب اگر بوسہ دیتے ہوئے صرف ہونٹ ملے لیکن لعاب حلق میں داخل نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ یہ عمل مکروہ ضرور ہے۔ لیکن اگر واضح طور پر کسی ایک کا لعاب دوسرے کے حلق میں چلا گیا اور اس نے نگل لیا تو جس کے حلق میں لعاب گیا اور اس نے نگل لیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، دوسرے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی بوس و کنار کر رہے ہوں اور اس دوران کسی کا انزال ہو جائے تو کیا صرف قضا لازم ہوگی یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟ تو سب سے پہلے اصول سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا عمل جو شہوت کو بھڑکائے اور انزال تک لے جائے سختی سے منع ہے۔ بوس و کنار بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے شہوت بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر یا بے احتیاطی سے ایسا عمل کیا اور انزال ہو گیا تو یہ عمل روزے کو ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر انزال جان بوجھ کر ہوا اور اس میں مباشرت شامل تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ
یا تو ایک غلام آزاد کرنا، یا 60 مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 60 روزے یا مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہوگا۔ لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ روزے کی حالت میں کسی بھی طرح بوس و کنار یا قربت سے بچا جائے، تاکہ نہ صرف روزہ محفوظ رہے بلکہ گناہ کا اندیشہ بھی ختم ہو جائے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی رات میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، غسل فرض ہو گیا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر ہو گئی لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا، تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ روزہ فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے نیت اور کھانے پینے سے رکنا ضروری ہے۔ غسل کرنا شرط نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں صبح ہو جانا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص پر غسل فرض تھا اور آنکھ اس وقت کھلی جب سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، فجر ہو چکی تھی، تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ وہ فوراً غسل کرے، نماز ادا کرے، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں، بہتر اور افضل یہی ہے کہ انسان پاکی حاصل کر کے سحری کرے اور فجر سے پہلے غسل کر لے، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کا نام ہے۔ ایک ساتھ لیٹ جانا، ایک بستر پر سونا یا آرام کرنا اپنے آپ میں ناجائز نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو الگ الگ رہنے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ساتھ لیٹنے سے شہوت کے بھڑکنے کا اندیشہ ہو، جذبات قابو سے باہر ہونے کا خطرہ ہو، یا ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جس سے آگے گناہ یا روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہو، تو پھر احتیاط لازم ہے۔ اس صورت میں بچنا چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اگر میاں بیوی اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں اور صرف آرام کی غرض سے ساتھ لیٹتے ہیں، کوئی ناجائز عمل نہیں کرتے، تو روزہ بالکل صحیح ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی جان بوجھ کر ہم بستری کر لیں تو کیا حکم ہے؟ کیا صرف روزہ ٹوٹے گا یا کفارہ بھی لازم ہوگا؟ تو سب سے پہلے اصول سمجھ لیجئے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب تک ہم بستری سختی سے منع ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ہوش و حواس میں روزے کی حالت میں ہم بستری کی تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اور یہ صرف قضا کا معاملہ نہیں بلکہ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرنا، جو آج کے زمانے میں ممکن نہیں، تو پھر لگاتار 60 روزے رکھنا۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ترتیب ہے، اپنی مرضی سے انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکم اس لیے سخت رکھا گیا ہے تاکہ روزے کی حرمت قائم رہے۔ ہاں، اگر کسی سے واقعی بھول ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی رات میں ایک دوسرے کے قریب تھے اور اسی دوران فجر کی اذان شروع ہو گئی، جیسے ہی اذان کی آواز آئی فوراً الگ ہو گئے، تو کیا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ تو سب سے پہلے اصول سمجھ لیجئے کہ روزہ فجر صادق کے طلوع ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اذان دراصل
اسی وقت کے داخل ہونے کا اعلان ہے۔ اب اگر واقعی فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا اور اس کے بعد بھی ہم بستری جاری رہی، چاہے چند لمحے ہی کیوں نہ ہو، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اذان شروع ہوتے ہی فوراً علیحدگی اختیار کر لی اور کوئی مزید عمل نہ کیا، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ جس لمحے وقت داخل ہوا اسی لمحے رک جانا ضروری ہے۔ اگر تاخیر نہیں کی تو امید ہے کہ سخت گناہ سے بچ جائے گا، لیکن احتیاط یہی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں۔ اسی لیے گھڑی اور وقت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ اللہ کی امانت ہے، اسے خطرے میں ڈالنا دانش مندی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احتیاط اور تقوی نصیب فرمائے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام یعنی خواب میں انزال ہو جائے تو کیا غسل فوری کرنا ضروری ہے، اور کیا اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ خواب میں انزال انسان کی اپنی نیت یا عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ روزے کی حالت میں اس کا اثر صرف پاکیزگی پر پڑتا ہے، نہ کہ روزے پر، یعنی روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن غسل کرنا واجب ہے تاکہ نماز اور دیگر عبادات میں پاکیزگی قائم رہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ فوراً غسل کرنا افضل ہے تاکہ دن بھر کی عبادات اور نمازیں باقاعدہ طور پر ادا کی جا سکیں۔ اگر کسی نے فوراً نہ بھی کیا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن عبادات میں پاکیزگی کے لیے غسل کرنا لازم ہے، لہٰذا احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، صرف غسل کر لینا ضروری ہے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ اگر میاں بیوی روزے کی حالت میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں لیکن ہم بستری یا کسی ناجائز عمل سے پہلے رک جائیں تو کیا روزہ مکروہ ہوگا یا فاسد؟ تو یہاں احتیاط ضروری ہے۔ بوس و کنار یا لپٹنا جس سے شہوت بڑھنے کا اندیشہ ہو روزے کی حالت میں مکروہ ہے، یعنی روزہ تو برقرار رہے گا لیکن یہ عمل شرعی لحاظ سے پسندیدہ نہیں۔ اہل علم اسے مکروہ سمجھتے ہیں تاکہ انسان اپنی خواہشات پر قابو رکھ سکے اور روزے کی روح کو سمجھ سکے، لہٰذا اصل چیز نیت اور ضبط نفس ہے۔ روزہ ٹوٹے بغیر جذباتی معاملات میں احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا درست ہے یا پہلے غسل کرنا افضل اور ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ روزہ فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور اس کے لیے کھانے پینے سے رکنا لازم ہے۔ سحری کرنا سنت ہے اور بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ روزے کو مضبوط اور آسان بناتا ہے۔ اب اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہو، یعنی اس پر جنابت یا حیض وغیرہ کی حالت ہو، تو اس حالت میں سحری کرنا جائز ہے، لیکن چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری بھی ہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ سحری سے پہلے غسل کر لیا جائے تاکہ انسان مکمل پاکیزگی کے ساتھ کھانا کھائے پیے اور نماز اور عبادت میں آسانی رہے۔ اس سے روزہ کی روح اور عبادت میں خشوع اور خضوع قائم رہتا ہے۔ ناپاکی میں سحری کرنا جائز ہے، لیکن اگر غسل ممکن ہو تو وہ زیادہ مستحب اور افضل ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر وقت بہت کم ہو اور سحری کا موقع ختم ہونے والا ہو تو فوراً کھا لینا چاہیے اور بعد میں غسل کر لینا بھی کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ روزے کی اصل حرمت اور نیت برقرار رہے، لہٰذا ناپاکی کی حالت میں سحری جائز ہے لیکن غسل کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔
تاکہ روزہ اور عبادت دونوں کی صحت اور روحانیت قائم رہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر دن میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو کفارہ کس ترتیب سے ادا کرنا ہوگا؟ تو سب سے پہلے اصول سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر مباشرت کرنا سختی سے حرام ہے، اور یہ عمل روزے کو فوراً ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے لیے صرف قضا کافی نہیں بلکہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، تاکہ اس گناہ کی سنگینی اور روزے کی حرمت کو پورا کیا جا سکے۔ کفارہ کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ممکن ہو تو ایک غلام آزاد کرنا۔ آج کے زمانہ میں یہ عملی طور پر مشکل ہے، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ 60 مسلسل روزے رکھنا لازمی ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شخص اپنی غلطی کا ازالہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ یہ حکم اس لیے سخت رکھا گیا ہے تاکہ انسان اپنی خواہشات پر قابو رکھے اور روزے کی روحانی عظمت کو سمجھے۔ یاد رکھیں کہ یہ کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں، صرف ایک نہیں، لہٰذا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ہم بستری سے بچنا سب سے اہم ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ احتیاط کرے، اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھے اور روزے کی حفاظت کرے، تاکہ نہ صرف روزہ ٹوٹنے سے بچے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو۔ اگر کسی خاتون کو فجر سے چند منٹ پہلے حیض بند ہو جائے اور غسل کرنے کا وقت نہ ملے تو کیا اس دن کا روزہ صحیح ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ روزہ فجر سے شروع ہوتا ہے اور روزے کے لیے پاکیزگی یعنی غسل یا حیض کا ختم ہونا شرط ہے۔ اگر حیض بند ہو جائے لیکن غسل کا وقت باقی نہ رہے تو روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رکنا لازم ہے، کیونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے رکنا نہیں بلکہ پاکیزگی کے ساتھ عبادت کرنے کا نام بھی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر غسل ممکن نہ ہو تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن نماز اور دیگر عبادات کے لیے غسل کرنا لازم ہوگا جب وقت ملے، یعنی روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن عبادات کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ فجر کے فوراً بعد غسل کر لیا جائے تاکہ دن بھر عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور روزے کی روح برقرار رہے۔ یہ اصول اس لیے واضح کیا گیا ہے تاکہ خواتین روزے کی حفاظت کر سکیں اور عبادت میں خشوع قائم رہے، لہٰذا اس دن کا روزہ صحیح ہوگا۔ لیکن جیسے ہی وقت ملے غسل کرنا ضروری ہے تاکہ عبادات میں مکمل پاکیزگی رہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا یا نہیں اور اسی دوران میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہو گیا تو روزے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ روزہ فجر کے وقت سے ہی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو واقعی یقین نہ ہو کہ فجر داخل ہوا یا نہیں تو اہل علم کے نزدیک احتیاط لازم ہے کہ اس وقت کھانے پینے یا ہم بستری سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ لیکن اگر تعلق قائم ہو گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا تھا تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی لازم ہوگی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق شک کی حالت میں ہو اور ان میں نیت روزے کی خلاف نہیں تھی تو گناہ کی مقدار کم ہو سکتی ہے، لیکن روزے کی حرمت کی وجہ سے قضا لازم ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر کیا گیا ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے
اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ لہٰذا اصل چیز احتیاط اور وقت کی پابندی سے رمضان میں وقت کے صحیح تعین کے لیے مستند جدول یا اذان کا سہارا لینا چاہیے، تاکہ شک کی حالت میں کوئی عمل روزے پر اثر نہ ڈالے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ یہ قیمتی معلومات سب تک پہنچیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔